نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ٹکٹ بھی کروا لیا گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ اگلا ایک ماہ ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے اور کون جو ہے وہ ہنگامہ برپا کرے گا اور اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ٹکٹ بھی کروا لیا گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ کس وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اگلا ایک ماہ ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے اور کون جو ہے وہ ہنگامہ برپا کرے گا اور اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی۔ تو جناب سب سے پہلے بات کریں گے میاں نواز شریف کی، چونکہ یہاں سے کام شروع ہوگا تو آگے تک چلتے چلتے کڑی سے کڑی ملے گی اور جو چیزیں ہیں وہ آپ پراپر صحیح طرح سے سمجھ پائیں گے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ فیصلہ حتمی طور پہ کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اہم ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ میاں نواز شریف نے واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے، یعنی کہ کنفرم کر دیا ہے۔ ان کی جو ٹکٹ کروائی گئی ہے لندن سے پاکستان تک کی، وہ 15 سپتمبر ہے، یعنی کہ اگلے ماہ کی 15 تاریخ اور 16 ستمبر کو انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ یہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کنفرم ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ حتمی تاریخ کا تعین کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کی جو تنظیمات ہیں ان کو بھی ہدایات کل جاری کر دی گئی تھی کہ آپ نے اس حوالے سے تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کرنی ہیں۔ میاں نواز شریف کون سے شہر میں لینڈ کریں گے اور ان کا استقبال کون سے شہر میں کرنا ہے یہ پارٹی کو بتا دیا جائے گا، لیکن پورے ملک میں اس حوالے سے تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لیکن آج معاملات کچھ چینج ہوئے ہیں، یعنی کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے ایک محفوظ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال اور اسی طرح جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس جناب منیب اختر صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ وہ ایکٹ ہے جس کے تحت جو چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات کو محدود کیا گیا تھا۔ ایک 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی جس میں 2 سینئر ججز جو ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا، جنہوں نے کیسز کی سماعت کے متعلق، بینچز کی تشکیل کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا، یعنی کہ مشاورت کا عمل ڈال دیا گیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے یہ جو ابھی کیس پینڈنگ میں ہے، یعنی کہ اس پر سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ہے ٹرائل، یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا جس میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستیں تھیں۔ اس میں جناب 2 جو سینئر ججز تھے، جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ نقطہ بھی یہی اٹھایا تھا کہ پہلے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا فیصلہ کر لیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ چونکہ اس بینچ کی تشکیل کو وہ درست نہیں مانتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ بینچ ہی نہیں ہے، یہ کوئی عدالت نہیں ہے۔ تو اب اس پہ فیصلہ جاری کر دیا گیا، یعنی کہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا نپٹانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، چونکہ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس وقت فیصلہ کیا گیا جب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسمبلی ختم ہونے کے بعد اب یہ فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں وہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ بھی ویسے تو یہ بڑا تفصیلی فیصلہ لمبا چوڑا ہے، تو سارا اگر میں آپ کو شیئر کروں تو پھر بڑا لمبا ہو جائے گا ویلوگ، تو چونکہ اس کے مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر اس کے بعد جو انالیسز ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس میں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، اور عام قانون سازی کے تحت کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو پہلے سے موجود قانون جو ہے اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے آئینی ترمیم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے لیے عام جو قانون سازی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب ہے کہ آئین میں ترمیم کرنا، تو لہٰذا یہ جو قانون ہے یہ آئین سے متصادم اس کو قرار دے دیا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایسے وقت میں جب پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو چکی ہے، یعنی کہ اب اس معاملے پہ پارلیمان کی جانب سے کوئی ایسا جواب تو آ نہیں سکتا جیسے پہلے اس کیس پر جب ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس وقت اگر سپریم کورٹ میں سماعت چلتی تھی تو ساتھ ہی شام کے ٹائم میں پارلیمان کا اجلاس چلتا تھا، قومی اسمبلی میں اس پر جو ہے وہ ایک رائے سامنے آتی تھی، تقریریں ہوتی تھیں اور ڈے ٹو ڈے اس میں چینجنگ بھی ہو رہی تھی، بہت سارے قانون اور بھی قومی اسمبلی نے پاس کیے ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں کرنے کے بعد جو ہے بہت ساری جو کانسپیرنسی تھیوریز ہیں وہ جنم لیں گی کہ آیا ایسے ہی وقت میں یہ کیوں سب کیا گیا، کیا اس کے پیچھے کوئی اور سازش کار فرما ہے کہ یا کوئی مخصوص شخصیات کا راستہ روکنے کی کوشش ہے۔ یعنی کہ اس سے ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس کو کالعدم قرار دینے کا مقصد میاں نواز شریف کی واپسی کو روکنا ہے، چونکہ اس قانون کے تحت یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو ریلیف ملا ہے تو لہٰذا وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ترامیم بھی کی ہیں، ان سے بھی میاں نواز شریف کو ریلیف ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف اس کو کالعدم قرار دینے سے میاں نواز شریف کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ روکنا شاید ممکن نہ ہوگا، اور ویسے بھی یہ سارا جو گیم پلان چل رہا ہے اس کا جو کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کتنے دن چلے گا، لیکن پہلے میں کچھ اور بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں تو اس کو کالعدم قرار دینے سے میرا خیال ہے کہ شاید وہ نہ رکے، میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے، چونکہ پارلیمان 5 سالہ جو نااہلی کا ایک میعاد ہے اس کو فکس کر چکی ہے، اس کے حوالے سے ایک اور قانون سازی پہلے سے کی جا چکی ہے، یا تو پھر سپریم کورٹ اس کو بھی ٹیک اپ کرے گی، اس کو بھی کالعدم قرار دے گی تو پھر یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کالعدم قرار دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی لوگ تھے جیسے جہانگیر ترین صاحب اور دیگر لوگ جو جن کو F1 کے تحت سزا ملی تھی وہ بھی تاحیات نااہل دوبارہ ہو جائیں گے، تو پھر میاں صاحب آپ کو سوچنا پڑے گا، یعنی کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں باقی ان کے لیے، بلکہ یہ عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے پھر یہ اچھی خبر نہیں ہوگی کہ جناب آپ تو سوچ رہے تھے کہ شاید یہ 5 سال نااہلی بھی نہیں ہے، کم ہونی چاہیے، تو پھر آپ بھی تیاری پکڑیں گے، پھر یہ بھی تاحیات نااہلی جو ہے اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، لیکن آنے والے جو 30 دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں، چونکہ اگلے ماہ جو ہے وہ 16 ستمبر کو ہمارے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں محترم جناب عمر عطا بندیال صاحب، یہ اب ریٹائرمنٹ ان کی آنے والی ہے، یہ ریٹائر ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بطور چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے اور وہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کی کمان کر رہے ہوں گے۔ تو کیا اس وقت یہ ساری چیزیں ریورس نہیں ہو جائیں گی؟ ابھی جو بہت ساری تھیوریز چل رہی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں کہ صرف یہ ایک نہیں بلکہ انتظار کیا جا رہا تھا، ایسے ہی جیسے میاں نواز شریف یہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا یہ جو موجودہ عدلیہ ہے اس کی ہیبت جب چینج ہو جائے تو تب وہ پاکستان میں آئیں، اس وقت عمران خان کو جو سہولت کاری مل رہی ہے وہ کچھ ختم ہو جائے تو تب معاملات کچھ بہتر ہو جائیں، تو پھر یہ دوسری طرف سپریم کورٹ بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے یہ پارلیمان جو ہے وہ تحلیل ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ہوئی قانون سازی کو اڑا دیا جائے۔ تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک نہیں بلکہ 2 سے 3 اور ایسے قوانین ہیں جن کو چیلنج کرنے کے لیے پٹیشنز جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، پٹیشنز فائل کر دی جائیں گی۔ فائلر کون ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن پس پردہ کچھ اور بھی معاملات ہیں تو وہ بھی آئیں گے، اور امکان یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جس تیزی کے ساتھ اس پارلیمان نے آخری چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں جو قانون سازی کی تھوک کے حساب سے، اسی طرح سے جناب ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اپنے آخری جو 30 دن ہیں ان کو بڑے ہنگامہ خیز بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ لیکن اصل پھر امتحان جو کہتے ہیں نا کہ عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، تو پھر جب معاملات چینج ہو جائیں گے، یعنی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو پھر شاید یہ پھر دوبارہ چینج ہو جائیں گے، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا جو پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں وہ پہلے سے بڑا واضح ہے، ان جو ججمنٹس آئی ہیں ان کے حوالے سے اور دیگر کے حوالے سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر یہ ساری کی ساری شاید ایک بار پھر ریورس ہو جائیں، اور اس سارے کا جو خمیازہ ہوگا نا وہ مجموعی طور پہ من حیث القوم پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا، چونکہ ٹائم ان کا ضائع ہوگا۔ ایک جج اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا تو دوسرا پھر اپنا وہ کہے گا میں قانون اور آئین کے مطابق کر رہا ہوں، دوسرا کہے گا میں آئین اور قانون کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا وہ کہتے ہیں نا جو ریٹرن بیک کرنا پڑے گا وہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو کرنا پڑے گا۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ جلد بہتر ہوں، اور یہ جو عدم استحکام ہے، اگر ہم سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام اور اسی طرح کوئی آئینی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان سے ہمیں جو ہے وہ اللہ بچا کے رکھے اور ان سے جلدی ہم جو نکل سکیں اور پاکستان جو ہے واقعی ترقی کے راستے پہ گامزن ہو سکے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔